السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز انفو۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدے صدارت کے آخری ایام، ان کی جانب سے کسی بھی غیر دانشمندانہ فیصلے کے امکان کے پیش نظر امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارک ملی نے اپنے طور پر چین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکہ اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ انکشاف ٹرمپ کی صدارت کے آخری دنوں کے حوالے سے لکھی گئی ایک کتاب میں کیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آخری ایام کے حوالے لکھی گئی کتاب کا عنوان پیری ہے، اور اس کے مصنف امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کے تحقیقاتی صحافی باب ووڈورڈ اور اسی اخبار کے سینئر پولیٹیکل رپورٹر رابرٹ کوسٹا ہیں۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے دوبارہ خفیہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے جوائنٹ چیف آف سٹاف لی زوچنگ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکہ اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ کتاب کے کچھ حصوں کو واشنگٹن پوسٹ اور CNN سمیت متعدد امریکی نشریاتی اداروں نے جاری کیا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا کہ جنرل مارک ملی نے پہلی ٹیلی فون کال 30 اکتوبر 2020 کو کی تھی، جس کے 4 روز بعد صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کو موجودہ صدر جو بائیڈن نے شکست دی تھی۔ کتاب کے مطابق دوسری کال 8 جنوری 2021 اس وقت کی گئی جب اس سے 2 روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت کانگریس میں جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کو تصدیق کے لیے کارروائی جاری تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس وقت چین کے حوالے سے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کر رہے تھے، اس وقت جنرل مارک ملی نے کتاب کے مصنفین کو بتایا کہ انہوں نے چین کے اعلیٰ فوجی جنرل کو یقین دہانی کرائی کہ امریکہ چین پر حملے کی تیاری نہیں کر رہا۔ کتاب کے مطابق جنرل مارک ملی نے جنرل لی کو کہا کہ وہ ان کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت مستحکم ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے چین کے جنرل کو یہ بھی کہا کہ امریکہ چین کے خلاف کوئی حملہ نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دوسری کال جنرل مارک ملی نے جنرل لی کو کہا کہ امریکہ 100% مستحکم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، البتہ جمہوریت میں بعض اوقات ایسے مواقع آتے رہتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جنرل مارک ملی نے عوام نمائندگان کو اسپیکر نینسی پیلوسی سے بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دوسری کال اس لیے کی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات میں شکست کی وجہ سے خوش نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کے انتخابات کے نتائج سے ٹرمپ کو ذہنی پریشانی کا سامنا تھا۔ ٹرمپ دور میں نینسی پیلوسی اور سابق صدر ٹرمپ کے کئی سیاسی معاملات پر اختلافات سامنے آئے تھے۔ کتاب کے مصنفین نے نینسی پیلوسی اور جنرل مارک ملی کو ٹیلی فون پر گفتگو کا مسودہ حاصل کیا۔ اس کے مطابق نینسی پیلوسی نے جنرل مارک ملی سے کہا کہ ان کے الفاظ میں وہ پاگل ہیں، آپ جانتے ہیں وہ پاگل ہیں۔ ان کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف تھا۔ امریکہ کانگریس پر ہونے والی چڑھائی کے بعد جنرل مارک ملی کو اندیشہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ غیر دانشمندانہ انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ کتاب کے مصنفین ووڈورڈ اور کوسٹا کے مطابق جنرل مارک ملی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں شکست کے بعد رویے پر خدشات کے حوالے سے امریکہ میں حکومت میں شامل افراد نے بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی اس وقت کی سربراہ جینا ہیسپل نے بھی جنرل مارک ملی کو کہا تھا کہ امریکہ اس وقت دائیں بازو کی بغاوت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کی مدت مکمل ہونے کے بعد روایات کے برعکس نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کیے بغیر ہی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس روز تک ان کا اصرار تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 2024 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح اس وقت کے نائب صدر مائک پینس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے سے کس طرح نمبردازماں ہوئے جب ان سے صدر نے کہا کہ وہ 6 جنوری کو انتخابات کی توثیق سے انکار کریں۔ مصنفین نے لکھا ہے کہ مائک پینس نے سابق نائب صدر ڈین کوئل سے رابطہ کیا، جنہوں نے 1992 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد انتخابات کی توثیق کی تھی۔ ڈین کوئل نے مائک پینس کو کہا کہ ان کے پاس جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے سوا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس وقت اہم ریاستوں سے کئی بار ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد نتائج آ چکے تھے، جبکہ عدالتی کارروائی میں بھی کامیابی نہیں ملی تھی۔
سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن نے اس کتاب کے لیے انٹرویو دینے سے معذرت کی تھی۔ اس کتاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آخری ہفتوں کے اقدامات کے تذکرے پر سابق صدر کا فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔